الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضرت وقار، پچھلے دنوں میں ہم نے ایک ویڈیو چڑھائی تھی جس میں حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر بات ہوئی تھی، کیونکہ مرزا جیلمی نے اپنی ویڈیو کے اندر ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو سنن ابو داؤد شریف میں تھی، اس کی حدیث نمبر جو 731 اس نے بتایا تھا، اس کو پیش کر کے یہ بتایا تھا کہ 10 صحابہ کرام کے درمیان حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر وہاں یہ فرما رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہ میں تم میں سب سے زیادہ جو حضور کی نماز کو جاننے والا ہوں۔ پھر انہوں نے نماز پڑھ کر دکھائی، پھر انہوں نے اس میں رکوع میں جاتے، رکوع سے آتے ہوئے اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے بھی رفع الیدین کیا تھا، اور اس سے اس نے یہ بات ثابت کی تھی کہ رفع الیدین کہیں بھی ان مقامات پر منسوخ نہیں ہوا، حضور کے بعد بھی صحابہ کرام کرتے رہے، جیسا کہ ابو داؤد کی اس روایت میں موجود ہے۔ تو آج ہم نے اس کے مقابل بتایا تھا کہ اس کی سند میں ضعف ہے، اور پھر صحیح بخاری میں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر 828 موجود ہے، اور اس میں جو صرف شروع والا رفع الیدین موجود ہے، بعد میں انہوں نے وہ باقی نماز پڑھ کر دکھائی، کہیں رفع الیدین نہیں کیا۔ اور اس کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اصل حدیث جو ہے وہ بخاری میں، کہ تو اس طرح جو اس کے فالوور تھے اس کو کہا تھا کہ اب صحیح حدیث کو ماننا ہے یا ضعیف حدیث کو۔ تو دیگر جو اس کے جواب میں ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، اس کے جو کمنٹس میں اس کے فالوور، مرزا کے فالوور جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا بات کر رہے ہیں، آدھی بات کرتے ہیں آدھی بات نہیں کرتے ہیں۔ تو جب ان کے سامنے صحیح حدیث پیش کی جاتی ہے تو ان کی سمجھ خراب ہو جاتی ہے اور وہ ادھر ادھر کی مارتے ہیں، حالانکہ پتہ کیوں نہیں ہے کہ اصل بات کیا ہے۔ تو چلو نہیں سے پتہ، تو اس ویڈیو میں آج پھر وہ بات ہم آپ کو پوری حدیث سمجھا دیتے ہیں۔ اس میں صرف میں نے بتایا تھا کہ ضعیف حدیث جو ہے اس کے مقابل صحیح حدیث موجود ہو تو پھر ہم صحیح کو لیں گے، اگر اس میں کوئی اور نقص نہ ہو، کوئی اور بات نہ ہو کہ اس میں جو متن کے اندر خرابی نہ ہو یا سند میں اس کی خرابی نہ ہو، تو پھر یہ روایت لی جائے گی۔ اور یہی آپ کہتے ہیں کہ ہم سند صحیح پر اور بخاری شریف پر اور مسلم شریف پر عمل کرتے ہیں، تو ہم نے اسی دعوے کے مطابق آپ کے یہ بخاری سے پیش کی ہے۔ دلائل تمہارے پاس اور بہت سارے ہیں، یہ اس تناظر میں ہم نے پیش کی ہے۔ تو آئیے اس دونوں روایتوں کو ہم سمجھاتے ہیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کی 2 اسناد سے روایت موجود ہے ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک سند کے اندر جو عبد الحمید بن جعفر ہے وہ مختلفی راوی ہے، یعنی اس کو کچھ ثقہ کہنے والی بھی ہیں، کچھ اس کو ضعیف کہنے والی بھی ہیں، اور میں نے بتلایا تھا کہ اس کو 15 محدثین جو ہیں وہ مختلف طریقے سے اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور اس کو ثقہ کہنے والے بھی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں محدث فرماتے ہیں کہ یہ خطا کرنے والا ہے، جیسے ابن حبان فرماتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ بندہ جو ہے واہمی بھی ہے، جیسے ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، اور اس طرح یہ بھی ہے کہ یہ قدری بھی ہے، جیسے کہ اکثر محدثین اس کو قدری کہتے ہیں اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ قدری نہیں ہے۔ تو اس 3 علتوں کی وجہ سے یہ بندہ ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ غلطیاں جو زیادہ کرتا ہے تو اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس میں بھی اس کی خطا ہی ہے۔ وہم اسے پڑھتے ہوں تو وہ حدیث کو گڑ مڑ کر دیتا ہے۔ اور قدری کے بارے میں نے بتایا تھا، اگر اس کی تفصیل جاننی ہو تو میری کتاب سنت امام القبلتین جلد 2 میں جو حدیث ابو حمید سعدی اس کی تحت آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں نے بتایا تھا کہ قدری کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ نہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، نہ اس کے پیچھے اس کی حدیث لی جائے، اور اگر پڑھ لی جائے تو اس کو دہرایا جائے، جیسے امام للکائی فرماتے ہیں یا امام احمد بن حنبل بھی فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح اس کی تفصیل میں نے اس میں بیان کر دی۔ اب یہ ان علتوں کی بنا پر اگر ثقہ کہنے والے بھی ہیں تو پھر بھی اس کی حدیث نہیں لی جائے گی، کیونکہ اس کے اندر یہ علتیں موجود ہیں، یہ ضعیف راوی قرار دیا جائے گا، اس کی حدیث نہیں لی جائے گی۔ دوسری سند کے بارے میں بتایا تھا کہ اس میں فلح بن سلیمان ہے، اور اس کو 24 محدثین جو ہیں وہ
ضعیف قرار دے رہے ہیں، جیسا کہ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں اسناد جو ہیں ضعیف ہیں، اس کے اندر ضعیف راوی ہے، اسی کے مقابل جو ہے وہ سند صحیح کے ساتھ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 828 میں ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، اور اس میں کوئی سند میں ضعیف راوی بھی موجود نہیں ہے، نہ کوئی خطا کار ہے، نہ کوئی وہمی ہے، نہ کوئی قدری ہے، اور نہ اس کے متن میں کوئی ایسا معاملہ موجود ہے۔ جیسا کہ سنن ابو داؤد کے متن میں یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ نماز جاننے والا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آگے سے صحابہ اعتراض کرتے تم نے تو صحبت اتنی نہیں کی، تم کیسے جاننے والے ہو؟ یہ بخاری میں اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں محمد بن عمر بن عطا یہ فرماتے ہیں کہ 10 صحابہ اور اس کا نام لیتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری میں صرف چند صحابہ کی بات ہے، نام نہیں لیا جاتا، اور جو نام لیے جاتے ہیں صحیح سنن ابو داؤد کے اندر وہ میں نے بتلایا تھا کہ وہ ان میں محمد بن مسلمہ جو ہیں وہ 43 ہجری میں فوت ہوئے، اور جو محمد بن عمر بن عطا ہے وہ 42 ہجری میں پیدا ہوا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح جو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں نام لیا جاتا ہے تو وہ 38 ہجری میں فوت ہوئے، اس پر میں نے وہ تفصیل پیش کر دی ہے سنن امام الکبتین میں دلال کے ساتھ کہ ان کو محدثین 38 ہجری میں بتاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا، تو 38 ہجری میں جو فوت ہوا وہ اور 42 ہجری میں جو پیدا ہوا وہ کیسے اس سے ملاقات کر کے اور باتیں بتا سکتا ہے؟ جبکہ یہ صحیح بخاری میں ایسی بات موجود نہیں ہے۔ اب صحیح بخاری میں جو روایت موجود ہے اس میں تو وہ حضرت ابو قتادہ شروع میں رفع دین کرتے ہیں، پھر باقی نماز کی وہ چیز تو بیان کرتے ہیں، مگر رکوع میں جاتے آتے تیسری رکعت میں نہیں کرتے۔ اگر کوئی کہ اس میں تو شروع والا بیان ہے باقی ذکر نہیں ہے تو لہٰذا یہ درست نہیں، تو حضرت وہ اگر ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں جو وہ نظر آنے والی تھیں اور جو انہوں نے بتانا تھا، اگر رفع دین نہ ہی بیان کرنا ہوتا شروع والا بھی نہ کرتے، اور اگر آگے ہوتا تو وہ بھی بیان کرتے تھے، لیکن یہاں اس لیے امام ابن حجر عسقلانی رحم اللہ کو بھی یہ کہنا پڑا الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 153 میں کہ جو اصل حدیث ہے اصلہ فی البخاری، اصل حدیث جو ہے وہ بخاری میں موجود ہے۔ تو یہ بخاری میں اصل جو ہے یہ ہم بتا رہے ہیں، اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے تو اللہ ہی آپ کو سمجھائے۔ اصل حدیث کو چھوڑ کر جو علتوں والی حدیث ہے اس کو لینا یہ درست نہیں ہے، تو دلیل آپ پیش کریں کہ بخاری کی کیوں نہیں لینی ہے اور وہ دوسری کیوں نہیں ہے۔ یہ باتیں جو آپ بھونگیاں مارتے ہیں اور ادھر اس کی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آیا ادھر ادھر، یہ فرار کے راستے ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں کہتے ہیں جی حضور کی حدیث کو آپ کہہ رہے ہیں جی غلط ہے، آپ تو ضعیف کہہ کے صحیح حدیث کو مردود قرار دیتے ہیں، اس وقت آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سند حسن اور صحیح کے ساتھ موجود ہے، اس پہ ادھر ادھر کی بلا تحقیق جرحیں جو پیش کر دیتے ہیں کہ اس نے ضعیف کہہ دیا، ہم پوچھتے ہیں کہ کون سا راوی ضعیف ہے تو وہ بتاتے نہیں ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں کہ اس میں کون سا راوی ضعیف ہے، کس نے کہا ہے، اور اس کے مقابل صحیح حدیث یہ ہے اور وہ سند صحیح کے ساتھ موجود ہے، آپ بتائیں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے، صحیح حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔